السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بادشاہ کا قصہ رکھنا چاہتا ہوں جو بہت ہی سبق آموز ہے۔ ایک بادشاہ بہت زیادہ شراب پیتا تھا۔ ایک دن اس نے شراب کی محفل لگائی، دوست احباب کے ساتھ بیٹھا تھا اور کہا کہ آج تو شراب کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی ہو جائے۔ غلام کو بلایا، ارے ادھر آ۔ 4 درہم دیے اور کہا بازار سے کھانے کے لیے کوئی اچھی اچھی چیزیں لے کے آؤ۔ وہ غلام گیا 4 درہم لے کے، بازار میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے ایک اللہ والے بزرگ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک غریب آدمی کھڑا ہے۔ وہ اللہ والے کہہ رہے تھے جو اس غریب کی 4 درہم دے کے مدد کرے گا میں اس کے بدلے میں 4 دعائیں اس کو دوں گا۔ اس غلام نے وہ 4 درہم جا کے اس غریب کو دے دیے اور اس اللہ والے سے کہا اب میرے لیے 4 دعائیں کر دو۔ اللہ والے نے کہا کون سی ہے تیری پہلی دعا، چل بتا۔ اس غلام نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ ان 4 درہم کا مجھے بدلہ مل جائے۔ اس اللہ والے نے کہا اس سے اچھا بدلہ تجھے مل جائے گا۔ دوسری دعا بتا، دوسری کون سی ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ اس اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ یا اللہ اس کا مالک اس کو آزاد کر دے۔ پھر کہا بتا تیری تیسری دعا کون سی ہے؟ اس غلام نے کہا کہ میرا مالک شراب بہت زیادہ پیتا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ شراب پینا چھوڑ دے۔ اس بزرگ نے، اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کا مالک شراب چھوڑ دے، شراب سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ والے نے غلام کو کہا بتا تیری چوتھی دعا کون سی ہے؟ غلام نے کہا کہ میری، آپ کی، ان بازار والوں کی، میرے مالک کی اور میرے مالک کے دوست احباب تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ تو اس اللہ والے نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کی، میری، بادشاہ کی، بازار والوں کی، تمام کی مغفرت کر دے۔ اب یہ غلام خالی ہاتھ واپس چلا آیا اور بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ درہم ہے، نہ کوئی چیز لے کے جا رہا ہوں، بادشاہ پتہ نہیں کیا کہے گا۔ وہاں پہنچا تو بادشاہ بہت غصے میں، ایک تو اتنی دیر لگا کے آیا ہے اور اوپر سے تو خالی ہاتھ، ہم نے تو تجھے 4 درہم دیے تھے اور کوئی چیز لانے کے لیے کہا تھا۔ اس غلام نے معذرت کی اور کہا کہ پہلے میری بات سن لیں۔ بادشاہ نے کہا چل سنا۔ اس غلام نے پورا قصہ بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ کا دل تھوڑا نرم ہو گیا قصہ سن کے اور کہنے لگا بتا وہ کون سی 4 دعائیں تو کروا کے آیا ہے؟ اس نے کہا میں نے پہلی دعا یہ کروائی۔ بادشاہ نے کہا چلو ان 4 درہم کے بدلے میں تجھے 4000 درہم دیتا ہوں، یہ تیرے ہوئے۔ مالک نے کہا دوسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ دوسری دعا میں اپنی آزادی کی کروا کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا لے تو آزاد ہے آج سے۔ پھر مالک نے کہا تیسری دعا بتا۔ کہا کہ میں نے تیسری دعا یہ کروائی ہے کہ میرا مالک شراب بہت زیادہ پیتا ہے، اس سے شراب چھوٹ جائے۔ تو بادشاہ نے قسم اٹھائی، قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد اس شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ پھر بادشاہ نے کہا چوتھی دعا بتا۔ تو غلام نے کہا چوتھی دعا یہ کرا کے آیا ہوں کہ اللہ میری بھی مغفرت کرے، بازار والوں کی بھی، میرے بادشاہ کی بھی، تمام لوگوں کی اللہ مغفرت کر دے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، پہلی 3 چیزیں میرے بس میں تھیں وہ میں نے کر دی ہیں، یہ تیسری تو میرے بس میں نہیں ہے۔ خیر محفل برخاست ہو گئی۔ رات ہوئی، جب بادشاہ بستر پہ گیا سونے کے لیے، سو رہا تھا، غیب سے کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ جو تیرے بس میں کام تھے تینوں وہ تو نے کر دیے، چوتھا کام میرے بس میں ہے، میں کیوں نہ کروں؟ میں نے تمام لوگوں کی، آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، آپ کے رشتہ دار دوستوں کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اس قصہ سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب بھی کسی غریب کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد ضرور کریں، پیچھے نہ ہٹیں، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس موجود ہے اس کی ضرورت پوری کریں۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے بس میں جو ہو، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہم نہیں کر سکتے، وہ مالک پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ کام بنا دے گا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔